بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف ایک سمجھ لیں کہ خوفناک مہم جاری ہے۔ پہلے خاور منی کا اور کل جو ہے نا وہ کوئی حاضرہ پانے سے ہی آ گئی ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے، اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسری جانب جو بڑی خبر ہے وہ جو لندن میں یا پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں راجہ میجر اور مہدی حیدر مہدی، ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے، ان کے بیجز وغیرہ لے لیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی پینشن وغیرہ بھی بند ہو جائے گی، لیکن ان کا کیا فائدہ؟ ان کو سزا تو ملنی نہیں، کہ وہ تو ملک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بھگوڑا انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے درمیان جو ہے وہ دراڑ پڑ چکی ہے۔ یہ کل کی ہماری جو ہے نا برننگ نیوز رہی ہے۔ جب میڈیا کے پاس کوئی خبر نہ ہو تو پھر وہ انہی خبروں کا سہارا لیتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ اسرائیل نے جنگ جو ہے وہ 4 دن کے روکی، بڑا احسان کیا مسلمانوں پر، اور مسلمان ملک جو ہے اور بلکہ وہاں رہے جو ادھر کے مسلمان ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اسرائیل جھک گیا، اسرائیل نے پسپائی اختیار کر لی وغیرہ وغیرہ۔ میرا نہیں خیال ایسا ہے۔ اسرائیل نے جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیا ان بیچاروں کا، غزہ کے فلسطینیوں کا۔ یہ 4 ٹاپک ہوں گے، اب باری باری ان کا جائزہ لیتے ہیں بلکہ آپریشن کرتے ہیں۔ پہلا جو تھا وہ آپ نے دیکھا، کل ایک کتاب کی رونمائی ہوئی۔ اس سے پہلے خاور منیکا صاحب نے عمران خان پر الزامات لگائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لان تان ہوئی دونوں پر۔ ایک ایسا گھر تھا کہ آپ جو ہے اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے وغیرہ وغیرہ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب بات چھپی رہ نہیں سکتی۔ بات جب پھر تنقید ہوتی ہے تو نیشنل میڈیا پر تو آپ کروا لیں گے، سوشل میڈیا کو کیسے لوگے کہ اس پر جو پھر شہباز شریف اور اپنا نواز شریف کے عاشقانہ جو ہے جو ان کا عشق رہا ہے طاہرہ سید کے ساتھ اور تہمینہ دورانی کے ساتھ، اور جنید صفدر نے جو بیٹی کی طلاق دی، وہ پھر اس طرف چلے گئے لوگ۔ اس کا بھی انہوں نے کہا شاہ زیب خان زادہ کو انٹرویو کریں۔ چلیں یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ پھر یہ پانے سے ہی آ گئی، اس نے تو حد ہی کر دی، کتاب لکھ دی، اور یہ اس سے یہ بتائیں کہ کس کا مرال یا اس سے کس کا امیج خراب ہو رہا ہے، ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے، کہ ہم سیاستدانوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ایسا ہونا میرا خیال ہے کہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب آتے ہیں دو جو باہر بیٹھ کے فوج پر لان تان کرتے رہتے ہیں، اور راجہ پتہ نہیں کون سا ہے، اس نے تو کمال کیا، اس نے کہا جی فوج میں تو خودکشی ہو رہی ہے، ڈی جی خان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، فوجی اپنے آپ کو مار رہے ہیں، جنرلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اس قسم کے اس کی وی لاگ ہوتے تھے۔ اور حیدر مہدی، انہوں نے تو کسی کو بخشا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے عمران خان کے عشق میں کسی بندے کو چھوڑا ہی نہیں، وہ چاہے صحافی ہو، وہ چاہے فوج کا حاضر سروس ہو، ایون آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے بہت برا کچھ کہا۔ بہرحال ان کے خلاف جو سزا ہوئی ہے ایبسینشیا جسے کہتے ہیں، ان کی غیر مجھے سزا تو سزا ہی ہے نا، چاہے وہ آپ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ اب اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا، اس کا قوم کو انتظار رہے گا۔ تیسری جو ہم نے خبر دیکھی وہ کیا تھی، وہ جناب بلاول بھٹو کو جب آصف علی زرداری نے یہ بیان دیا، انٹرویو دیا حامد میر کا 2 گھنٹے کا، یہ فرمائشی انٹرویو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور یہ جیو جو ہے اس کا کردار کبھی بھی پازیٹیو نہیں رہا سیاستدانوں کے حوالے سے، وہ صرف اور صرف نواز شریف کا ایک چمچہ ہے، ادروائز وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو اس کو کبھی معاف نہیں کیا اس نے، ایون کہ اس نے فوج جیسے ادارے کو کبھی معاف نہیں کیا۔ زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب بلاول بھٹو ابھی ناپختہ ہے، نا تجربہ کار ہے، ٹکٹ تو اس نے مجھ سے لینی ہے۔ بات بھی ٹھیک ہے، جو چیئرمین ہوگا یا شریک چیئرمین ہوگا، ٹکٹوں کا کس کے سائن ہے؟ بلاول صاحب ذرا قانونی پروسیس سے گزرے گا۔ تو اس پہ کیا ہوا جناب کہ انہوں نے کہا جی ابھی
جو ہے نا اس کی تربیت کی ضرورت ہے. تو انہوں نے مجھے نہیں کہا، انہوں نے بزرگوں کو کہا، مجھے نہیں کہا کہ میں بزرگ تھوڑی ہوں. انہوں نے کہا ٹکٹ میں ہی دوں گا اور میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ بلاول نے وزیر اعظم بننا ہے یا نہیں بننا. یہ ایسا بات انہوں نے کی. اب انہوں نے سیاستدان کے کئی رنگوں کی بات کرتے ہیں، تو میڈیا پہ شور مچ گیا. اوہو بلاول کو تو ٹکٹ نہیں مل رہی، وہ تو وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ تو بیچارہ فارغ ہو گیا. اچانک پتہ چلتا ہے وہ دبئی چلے گئے ہیں. جی دبئی جاتے ہیں، پھر باپ بھی چلا گیا، دبئی چلا گیا. ان کے لیے دبئی کون سا مسئلہ ہے؟ ایک غریب بندہ تھوڑی ہے کہ اس نے جناب پہلے دیکھنا ہوتا ہے اس کے جیب میں کتنے پیسے ہیں، پھر اس کو پتہ نہیں جہاز کی ٹکٹ کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں، دبئی جائے گا تو رہے گا کہاں. یہ تو نہیں ہے نا ان کا ایشو. ان کا ایشو کیا ہے؟ ان کا ایشو وہ کہتے ہیں کہ اقتدار ہے، چاہے وہ ذلیل ہو کے ملے یا باعزت طریقے سے ملے. ویسے یہاں ہمارے ملک میں باعزت طریقے سے اقتدار کم لوگوں کو ملا ہے، اگر جن کو ملا بھی ہے تو پھر بے عزت ہو کے نکلے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں تخت پر بیٹھے بیٹھے تختے پر چڑھ جاتے ہیں لیکن تخت نہیں چھوڑتے. ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے. بہرحال اس کے بعد اور چینل پہ نیشنل میڈیا پہ جناب زرداری صاحب اور بلاول میں لڑائی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. بس بعد میں جناب پتہ چلا کوئی لڑائی چھڑائی نہیں ہوئی، سارے ٹھنڈے ہو گئے. یہ حالت ہے. یعنی کہ یہاں خبر تو ہوتی نہیں، خبر بلائی جاتی ہے. اور یہ کچھ ہو رہا ہے 70 سال سے. پاس کریں یا پھر برداشت کریں. اب آ جاتے ہیں آخری ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فلسطین کا. وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ہوئے ہیں، اس کو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ مسلمانوں کی جیت ہے. یہ ایسی شکست ہے جیسے وہ افغانستان میں کہتے ہیں جی ہم نے مار بھگایا امریکہ کو. اسے پڑا کچھ نہیں ہے. طالبان کو کیا پورا افغانستان انہوں نے کھنڈر بنا دیا. اپنے ہتھیاروں کے انہوں نے آزمائشیں کرنی تھیں، تجربے کرنے تھے، وہ کر لیے. اب بھی وہ جان نہیں چھوڑ رہے ان کی. اور یہی کچھ ہو رہا ہے وہاں افغانستان. اپنا اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے غزہ میں، وہ وہاں ایک اپنا ایک الگ سے جو ہے نا وہ کوئی نیا شہر بنانے کا چکر ہے. وہ اس غزہ کی پٹی کو کسی صورت جو ہے نا وہ برقرار نہیں رکھے گا، اسے کاٹے گا اور اس کو یہاں سے نہر بنا کر فرانس تک لے کے جائے گا. اور یہ جو فلسطینی حماس وغیرہ جو ہیں ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. یہ بیچارے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے غزہ کے لوگ تھک گئے، بزرگوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے. کسی ہمسایہ ملک، کسی مسلمان ملک کو شرم نہیں آئی. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے. ہمیں اپنے رویوں پر، اپنی سوچ پر غور کرنا چاہیے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.